وزیراعظم کی آئندہ رمضان کے لیے سودمند پیکیج اور سفارشات مرتب کرنے کی ہدایت۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی حکومت کے مجوزہ رمضان اور پچھلے سال رمضان پیکیج کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن پر جائزہ اجلاس۔ وزیراعظم نے کہا کہ پچھلے سال سے وفاقی حکومت نے غریب عوام کو رمضان پیکیج کی بدولت نرخوں پر اشیاء خورونوش کی فراہمی کے لیے شفاف نظام ترتیب دیا ہے۔ ملک میں کئی دہائیوں سے جاری یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے مالی بے ضابطگیوں، بد نظمی اور غریبوں کے استحصال کا رائج نظام حکومت نے شفاف نظام میں تبدیل کر دیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز میں بدعنوانی کی وجہ سے مستحق افراد اپنے حق سے محروم تھے۔ غریبوں اور سفید پوش عوام کی مالی معاونت اور سماجی آسودگی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اسٹیٹ بینک کی رمضان پیکیج کی تقسیم میں شمولیت سے کیش لیس اکانومی کو فروغ ملے گا۔ اسلامی ممالک کی اسرائیلی وزیر خارجہ کے دورہ صومالی لینڈ کی مذمت۔ اسلامی ممالک کا صومالی سے اظہار یکجہتی۔ 22 مسلم ممالک کے وزراء خارجہ اور OIC کا مشترکہ بیان جاری۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ سمیت اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ نے اسرائیلی وزیر خارجہ کے دورے کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ مشترکہ بیان میں کہا کہ اسرائیلی وزیر خارجہ کا دورہ صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سرین خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا فیصلہ ناقابل قبول ہے۔ اس سے خطے میں عدم استحکام بڑھ سکتا ہے۔ پاکستان میں قومی سطح پر اثاثوں کی ٹوکنائزیشن پر اہم پیش رفت۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ڈنمارک گروپ اور پرائپکو کے ساتھ اعلیٰ سطح اجلاس۔ چیئرمین بلال بن ثاقب کی زیر صدارت ورچوئل ایسٹس پر اہم مشاورت ہوئی۔ ریئل اسٹیٹ سرکاری اثاثوں کی ٹوکنائزیشن پر مشاورت کی گئی۔ چیئرمین ورچوئل ایسٹس اتھارٹی بلال بن ثاقب کہتے ہیں ٹوکنائزیشن پاکستان کے لیے ایک قومی معاشی محرک ہے۔ غیر ملکی اوورسیز سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی دورہ سندھ کے لیے اسلام آباد سے کراچی کے لیے روانہ۔ کراچی ایئرپورٹ پر استقبال کی تیاریاں جاری۔ کراچی کے مختلف علاقوں سے PTI کارکنان کی ریلیاں ایئرپورٹ پر پہنچ گئیں۔ سہیل آفریدی وکلاء، تاجر تنظیموں اور وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ اتوار کو کراچی میں جلسہ ہوگا، کارکن تیاری کریں۔ PTI 11 جنوری کو کراچی کے جناح گراؤنڈ میں جلسہ کرے گی۔ PTI سندھ کی قیادت کی جانب سے جلسے کی تیاریاں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مکمل سیکیورٹی اور پروٹوکول فراہم کیا جائے گا۔ حکومت سندھ کی جانب سے انہیں خوش آمدید کہا جائے گا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن کہتے ہیں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان نظریاتی اور سیاسی اختلافات اپنی جگہ موجود ہیں۔ جمہوری معاشروں میں اختلاف رائے اور تنقید کو برداشت کیا جاتا ہے۔ PTI کو تنقید کرنے کا حق حاصل ہے۔ پیپلز پارٹی بھی سیاسی انداز میں اس کا جواب دینے کا حق رکھتی ہے۔ دہشت گردوں نے پاکستان میں کسی کو نہیں بخشا، سکولز کے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا، مساجد، امام بارگاہوں، مختلف مکاتب فکر اور سیاستدانوں پر حملے کیے۔ ایسے عناصر سے سختی سے نمٹنے کی ضرورت ہے، مگر PTI کا ان کے لیے ہمیشہ نرم گوشہ رہا، جس پر پیپلز پارٹی کو شدید اختلاف ہے۔ پاکستان کی بہترین سفارتی پالیسی اور ابھرتے عالمی کردار کی دنیا معترف عالمی جریدے ڈپلومیٹ کے مطابق بہترین سفارتکاری کی بدولت پاکستان خطے میں مرکزی نگاہ بن گیا۔ آئرن برادر چین نے پاکستان کے خطے میں بڑھتے مؤثر کردار اور بہترین سفارتکاری کو بھرپور انداز میں سراہا۔ چین پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط اور سرحدوں سے باہر مؤثر کردار ادا کرنے والا ملک تصور کرتا ہے۔ امریکہ سے اچھے تعلقات کے ساتھ پاک چین دوستی بھی مضبوطی سے درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ چین پاکستان کے عالمی اور علاقائی معاملات میں اہم کردار کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان بھی چین کے ساتھ متعدد شعبوں میں اسٹریٹجک شراکت داری کو اہم سمجھتا ہے۔ چین نے ایک بار پھر پاکستان کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اظہار کیا۔ چین نے مسئلہ کشمیر کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل پر زور دیا۔ وزیر داخلہ کا بھکاری مافیا کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم۔ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ FIA امیگریشن ونگ کی کارکردگی کا جائزہ۔
انسانی اسمگلنگ کی روک تھام اور پیشہ ور بھکاری مافیا کے خلاف کارروائیوں پر غور۔ محسن نقوی نے کہا ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں، پاکستان کو بدنام کرنے کی اجازت نہیں۔ ایف آئی اے کو امیگریشن قوانین پر عمل درآمد اور سفری دستاویزات کی سخت اسکریننگ کی ہدایت۔ ملک بھر میں غضب کی سردی، معاملات زندگی متاثر۔ لیہ میں پارہ -15 ڈگری تک گر گیا۔ استور اور اسکردو میں -10 ڈگری ریکارڈ، مالم جبہ میں -4، چترال اور کلام میں -1 ڈگری ہو گیا۔ بلوچستان سے آئی سرد ہواؤں سے کراچی میں بھی ٹھنڈ بڑھ گئی۔ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دھند کا راج۔ موٹر ویز اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ موٹر وے کے متعدد سیکشنز کئی گھنٹے بند رکھنے کے بعد کھول دیے گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا روسی تیل خریدنے والے ممالک پر 500% ٹیرف لگانے کا پلان زیر غور۔ سینیٹر لنڈسے گراہم اور رچرڈ منتھل کے بل کی ٹرمپ نے حمایت کر دی۔ روسی تیل لینے والوں میں چین، بھارت اور برازیل شامل ہیں۔ ادھر بھاری ٹیرف کی خبروں کے بعد بھارتی اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی۔ بھارتی سرمایہ کاروں کے 9 لاکھ کروڑ بھارتی روپے ڈوب گئے۔ پاکستان کا امن تباہ کرنے میں پڑوسی ممالک کا ہاتھ ہے، دہشت گردی کے پیچھے فی الحال ہندوستان کا ہاتھ ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کریں گے۔ مارکہ حق میں بھارت کو ایسا تھپڑ مارا جسے وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ دہشت گردی کو ہوا دینے والے بھارت کو 10 مئی کو سبق سکھایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم نے بلوچستان میں مختلف منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ قومی شاہراہ N25 اور دانش اسکولوں کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ شہباز شریف نے بلوچستان کے سیلاب متاثرین میں چیک بھی تقسیم کیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بنگلہ دیش کے ایئر چیف کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، دو طرفہ دفاعی اور عسکری تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر غور۔ معزز مہمان نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا بنگلہ دیش کے ساتھ دیرپا اور مضبوط دفاعی تعلقات کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ ISPR کے مطابق سربراہ پاک بحریہ اور سربراہ بنگلہ دیش ایئر فورس کے درمیان بھی ملاقات۔ افواج کے درمیان تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ مشترکہ تربیتی مشقیں بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ بنگلہ دیش ایئر فورس کے سربراہ نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا دورہ بھی کیا۔ درخت کاٹنے میں PHA کا جو آفیسر ملوث ہوا اس کو گرفتار کرواؤں گا۔ متعدد بار درختوں کی کٹائی سے روکنے کا حکم دیا۔ اس معاملے کی تحقیقات کرائی جائیں۔ جسٹس شاہد کریم کے اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے تدارک سے متعلق درخواستوں پر سماعت کے دوران ریمارکس۔ نہر سے درختوں کی کٹائی کی گئی، وکیل کے دلائل، عدالت کا DG PHA پر اظہار برہمی، سوموار کو تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ ریمارکس دیے، متعدد بار کہا کہ پارکس کو ریسٹورنٹ کے لیے استعمال نہ کریں۔ گلی محلوں میں واشنگ سٹیشنز پر کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی؟ بڑی مشکل سے صنعتی یونٹ میں ٹریٹمنٹ پلانٹ لگوائے گئے۔ ناصر باغ کا معاملہ عدالت کی نگرانی میں مکمل ہوگا۔ پنجاب کے سرکاری اسپتالوں کے لیے نئی اور جدید میڈیسن کی لسٹ مرتب اور کمیٹی بنانے کا حکم۔ دوران ڈیوٹی موبائل استعمال پر پابندی پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ہیلتھ پروجیکٹس کی پیش رفت کا جائزہ۔ کارکردگی، شفافیت اور حفاظت کا نئے معیار۔ اسپتالوں کے سیکیورٹی گارڈ، وارڈ بوائے، نرسوں، فارمیسی سٹاف کو باڈی کیم لگانے کا اصولی فیصلہ۔ ہر سرکاری اسپتال میں روزانہ 9 بجے تک مکمل سٹیمپ کلینک کرنے کا فیصلہ۔ کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز کو ہاسپٹل سروے کی ذمہ داری سونپنے پر اتفاق کیا گیا۔ مریم نواز نے کہا 80 ارب روپے میڈیسن کے لیے دے رہے ہیں اور ادویات کا نہ ملنا ناقابل فہم ہے۔ اب عوام کے پیسے اور وقت ضائع نہیں ہوگا، نااہل اور کام چوروں کو گھر جانا ہوگا۔ بلوچستان کابینہ کا الیکٹرک بائک سکیم عام آدمی کے لیے متعارف کرانے کا فیصلہ۔ طلباء، ورکنگ ویمن اور سرکاری ملازمین کو 30% سبسڈی پر سہولت فراہم کی جائے گی۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 21واں اجلاس۔ وزیر اعظم کی جانب سے بلوچستان میں مواصلاتی اور تعلیمی منصوبوں کے آغاز پر صوبائی کابینہ کا اظہار تشکر۔ سرفراز بگٹی نے کہا نوجوانوں کو معاشی استحکام کا راستہ دکھائیں گے۔ حیدرآباد اور سیالکوٹ کا شامل ہونا پی ایس ایل کے لیے تاریخی لمحہ قرار۔ چیئرمین پی سی بی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا حیدرآباد اور سیالکوٹ کی ٹیم خریدنے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ فرینچائز اونر نے پی ایس ایل پر اپنا اعتماد ظاہر کیا ہے۔ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور قوم کو خوشی ہے۔ ٹیموں کی بولیاں صرف پی ایس ایل نہیں، پاکستان کی کامیابی ہے۔ پاکستان میں کرکٹ کو مزید مضبوط کریں گے۔ امریکی ناظم الامور کا 2 ٹیمز کی نیلامی پر خوشی کا اظہار۔ اسلام آباد میں چیئرمین پی سی بی اور دیگر کے ساتھ نیوز کانفرنس میں نیٹلی بیکر نے کہا کہ پاکستان میں امریکہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ پاک امریکہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ حیدرآباد ٹیم کے مالک فواد سرور نے کہا کہ یقین نہیں آ رہا یہ خواب ہے یا حقیقت۔ مالک سیالکوٹ ٹیم حمزہ مجید نے کہا کہ کرکٹ ہمارے خون میں شامل ہے۔ امریکہ میں امیگریشن اہلکار کی فائرنگ سے خاتون کے قتل پر مظاہروں میں شدت آ گئی۔ لاکھوں افراد ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ منیاپولس، واشنگٹن، فیلاڈیلفیا، بوسٹن، بالٹیمور اور نیو یارک سمیت کئی شہروں میں مظاہرے، قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ۔ مظاہرین کے صدر ٹرمپ کے خلاف بھی نعرے۔